آج ہم بات کریں گے پیلسٹین ایشو اور پاکستان کی ڈپلومیٹک پالیسی کے حوالے سے۔ پیلسٹین کا مسئلہ دنیا کے سب سے پرانے اور سینسٹیو انٹرنیشنل کانفلکٹس میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ صرف زمین کا تنازع نہیں، بلکہ سیاسی، انسانی اور مذہبی پہلو بھی رکھتا ہے۔ اس مسئلے نے مڈل ایسٹ کی سیاست کو گہرا اثر دیا ہے اور گلوبل ڈپلومیسی میں بھی اس کا سینٹرل مقام رہا ہے۔ پاکستان نے اپنے قیام سے ہی پیلسٹین کے حقوق کی حمایت کو اپنی فورن پالیسی کا بنیادی حصہ بنایا ہے۔ پاکستان کا آفیشیل سٹینس یہ رہا ہے کہ وہ پیلسٹین کے لوگوں کے لیے ایک مستقل اور آزاد ریاست کا سپورٹر ہے، جس کا دارالحکومت ایسٹ جیروسلم ہو۔ پاکستان نے کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور ہمیشہ انٹرنیشنل فورمز پر پیلسٹین کے حقوق کی آواز اٹھائی ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن۔ پاکستان نے اپنی پوزیشن کو واضح اور مستحکم رکھا ہے۔ اس کنسسٹنٹ پالیسی نے پاکستان کو مسلم ورلڈ میں ایک اہم آواز بنایا ہے۔ ڈپلومیٹک طور پر پاکستان اکثر دو اسٹیٹ سلیوشن کی حمایت کرتا ہے، جہاں پیلسٹین اور اسرائیل دونوں اپنی اپنی سرحدوں کے ساتھ امن سے رہ سکیں۔ پاکستان کا کہنا ہوتا ہے کہ سسٹینیبل پیس صرف ڈائیلاگ، نیگوسیشن اور انٹرنیشنل لاء کی پابندی سے ممکن ہے۔ اسلام آباد کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی تشدد یا ایسکلیشن کے بجائے سیز فائر اور ہیومینیٹیرین پروٹیکشن پر زور دے۔ پاکستان کی پالیسی کا ایک اہم پہلو ہیومینیٹیرین سپورٹ بھی ہے۔ مشکل اوقات میں پاکستان نے میڈیکل ایڈ، ریلیف سپلائیز اور ڈپلومیٹک سپورٹ پرووائڈ کیا ہے۔ پاکستانی عوام بھی اکثر سولیڈارٹی ریلیز اور ہیومینیٹیرین کیمپینز کے ذریعے پیلسٹین کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔ یہ پبلک سپورٹ بھی فورن پالیسی کو مورل بیکنگ دیتا ہے۔ جیو پولیٹیکل طور پر پاکستان کو بیلنس مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں مختلف الائنسز اور پاور بلاکس موجود ہیں، اور پاکستان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اکنامک اور اسٹریٹجک انٹرسٹس کو متاثر کیے بغیر پیلسٹین پر اپنا کلیئر سٹینس برقرار رکھے۔ یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے، کیونکہ گلوبل پالیٹکس میں ہر ڈیسیژن کے اپنے ڈپلومیٹک اثرات ہوتے ہیں۔ مستقبل کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کی ڈپلومیٹک پالیسی کا فوکس ڈائیلاگ، پیس پروسیس اور انٹرنیشنل کوآپریشن پر رہے گا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں لاسٹنگ سٹیبلٹی آئے، کیونکہ ریجنل امن کا اثر ساؤتھ ایشیا پر بھی پڑتا ہے۔ اگر گلوبل کمیونٹی سنسیئر ایفرٹس کرے اور انسانی بنیادی حقوق کا احترام ہو، تو پیلسٹین ایشو کا حل ممکن ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیلسٹین ایشو پاکستان کی فورن پالیسی کا صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں، بلکہ ایک مورل اور پرنسپلڈ پوزیشن ہے۔ پاکستان اپنی ڈپلومیٹک پلیٹ فارم پر امن، انصاف اور انسانیت کی بنیاد پر بات کرتا ہے۔ یہ پالیسی مستقبل میں بھی جاری رہنے کا امکان رکھتی ہے، جہاں پاکستان ڈائیلاگ اور انٹرنیشنل لاء کے ذریعے سسٹینیبل پیس کی حمایت کرتا رہے گا۔ اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کی پیلسٹین کے حوالے سے پالیسی صرف بیانات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک لانگ ٹرم ڈپلومیٹک کمٹمنٹ کا حصہ ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل لاء، یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز اور انسانی حقوق کے پرنسپلز کو بیس بنا کر اپنی پوزیشن رکھتا ہے۔ اسلام آباد کا یہ موقف رہا ہے کہ کسی بھی تنازع کا حل فورس کے بجائے ڈائیلاگ اور نیگوسیشن کے ذریعے نکلنا چاہیے۔ اسی لیے پاکستان اکثر سیز فائر اور پیسفل سیٹلمنٹ کی اپیل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنے دوستی کے ملکوں اور مسلم ورلڈ کے ساتھ کوآرڈینیشن بھی کرتا ہے، تاکہ کلیکٹیو ڈپلومیٹک پریشر کریٹ کیا جا سکے۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے پلیٹ فارمز پر پاکستان نے بار بار پیلسٹین کے مسئلے کو اٹھایا ہے اور جوائنٹ سٹیٹمنٹس کا حصہ بنا ہے۔ یہ کلیکٹیو ڈپلومیسی پاکستان کے سٹانس کو اور مضبوط کرتی ہے اور اسے ریجنل لیول پر ایک رسپانسبل سٹیٹ کے طور پر پریزنٹ کرتی ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی عوام بھی پیلسٹین کے مسئلے کو گہری ایموشنل اور ایتھیکل امپورٹنس دیتی ہے۔ پبلک اوپینین فارن پالیسی کو انڈائریکٹلی انفلوئنس کرتا ہے، اور گورنمنٹ اکثر عوامی جذبات کو مد نظر رکھ کر اپنی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی بناتی ہے۔ پیسفل ریلیز، اویئرنیس کیمپینز اور ہیومینیٹیرین فنڈ ریزنگ ایفرٹس اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ مسئلہ صرف سیاسی نہیں بلکہ انسانی ہمدردی کا بھی ہے۔ جیو اسٹریٹجک طور پر پاکستان کو اپنے براڈر انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ گلوبل پاورز کے ساتھ تعلقات، اکنامک پارٹنرشپس اور ریجنل سٹیبلٹی سب فیکٹرز فارن پالیسی ڈیسیژنز کو شیپ کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کی پالیسی اکثر میجرڈ اور بیلنسڈ ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی پرنسپلڈ سپورٹ کو برقرار رکھتے ہوئے کسی ان نیسیسری کانفرنٹیشن سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ڈپلومیٹک میچورٹی کا حصہ مانا جاتا ہے۔ مستقبل میں پاکستان کی پالیسی کا فوکس شاید اور زیادہ ہیومینیٹیرین ڈپلومیسی پر ہو، جہاں ایجوکیشن، میڈیکل ایڈ اور ریکنسٹرکشن ایفرٹس میں پارٹیسپیشن بڑھایا جا سکتا ہے۔
سافٹ ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان اپنی امیج کو ایک پیس سپورٹنگ اور رسپانسبل سٹیٹ کے طور پر سٹرینتھن کر سکتا ہے۔ اس اپروچ سے نہ صرف پیلسٹین کے لوگوں کو سپورٹ ملے گا بلکہ پاکستان کی گلوبل سٹینڈنگ بھی امپروو ہوگی۔ آخری طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیلسٹین ایشو پاکستان کے لیے ایک آئیڈیولوجیکل اور ڈپلومیٹک کمٹمنٹ کا امتحان بھی ہے۔ اگر پاکستان اپنی پالیسی کو کنسسٹنسی، بیلنس اور اسٹریٹجک فورسائٹ کے ساتھ جاری رکھتا ہے تو وہ انٹرنیشنل فورمز پر اپنی کریڈیبلٹی کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے۔ امن، انصاف اور ڈائیلاگ کے پرنسپلز پر مبنی یہ پالیسی پاکستان کی فارن پالیسی آئیڈینٹی کا اہم حصہ بنی رہے گی اور مستقبل میں بھی اسی ڈائریکشن میں بڑھنے کا امکان رکھتی ہے۔ اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں کنسسٹنسی بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی مسئلے پر سٹانس بار بار تبدیل ہو تو انٹرنیشنل لیول پر کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے۔ فلسطین کے حوالے سے پاکستان نے جو کلیئر اور پرنسپل پوزیشن اڈاپٹ کی ہے اسے برقرار رکھنا اس کی ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کا حصہ ہے۔ یہ کنسسٹنسی پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر پریزنٹ کرتی ہے جو اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنی انٹرنل سٹیبلٹی اور اکنامک اسٹرینتھ کو بھی مضبوط بنانا ہوگا، کیونکہ اسٹرانگ ڈومیسٹک فاؤنڈیشن کے بغیر ایفیکٹو فارن پالیسی چلانا مشکل ہوتا ہے۔ جب اکانومی سٹیبل ہو، انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہو اور پولیٹیکل سسٹم فنکشنل ہو تو انٹرنیشنل ڈپلومیسی زیادہ مؤثر طریقے سے چلتی ہے۔ فلسطین کے حوالے سے بھی پاکستان تبھی زیادہ ایکٹیو اور انفلوئنشل رول ادا کر سکتا ہے جب اس کی اپنی پوزیشن مضبوط ہو۔ انٹرنیشنل میڈیا اور گلوبل نیریٹو کا رول بھی بہت اہم ہے۔ آج کے دور میں ڈپلومیسی صرف کلوز ڈور میٹنگز تک محدود نہیں رہی بلکہ پبلک ڈپلومیسی اور میڈیا آؤٹ ریچ بھی فارن پالیسی کا حصہ بن چکی ہے۔ پاکستان کو اپنا سٹانس انٹرنیشنل میڈیا پلیٹ فارمز پر کلیئر اور ایفیکٹو طریقے سے پریزنٹ کرنا ہوگا تاکہ دنیا کو اس کی پالیسی کا مقصود سمجھ آئے۔ یہ سافٹ پاور کا ایک امپورٹنٹ پہلو ہے۔ اس کے علاوہ یوتھ اور اکیڈمیا کا رول بھی فیوچر ڈپلومیسی میں بڑھ رہا ہے۔ یونیورسٹیز، تھنک ٹینکس اور پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ڈسکشن اور پالیسی ریکمنڈیشنز کے ذریعے گورنمنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اگر پاکستان اکیڈمک اور پالیسی ریسرچ کو اسٹرینتھن کرے تو وہ فلسطین جیسے کمپلیکس انٹرنیشنل ایشوز پر زیادہ کمپریہنسو اور ریسرچ بیسڈ اپروچ اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ ریجنل کوآپریشن بھی ایک اہم فیکٹر ہے۔ اگر مسلم ورلڈ اور دوسرے فرینڈلی کنٹریز مل کر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کریں تو ان کی آواز انٹرنیشنل فورمز پر زیادہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے۔ پاکستان کا رول یہاں برج بلڈر کا ہو سکتا ہے، جہاں وہ ڈائیلاگ کو پروموٹ کرے اور مس انڈرسٹینڈنگز کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اپروچ لانگ ٹرم سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے۔ مستقبل میں ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ڈپلومیسی بھی فارن پالیسی کا حصہ بن چکی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے ذریعے اسٹیٹس اپنا نیریٹو دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ پاکستان اگر اپنی ڈیجیٹل ڈپلومیسی کو مضبوط کرے تو وہ اپنی پالیسی کو ٹرانسپیرنٹ اور ایفیکٹو طریقے سے گلوبل آڈینس تک پہنچا سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلسطین ایشو پاکستان کے لیے صرف ایک ڈپلومیٹک سٹانس نہیں بلکہ ایک لانگ ٹرم مورل اور اسٹریٹجک کمٹمنٹ ہے۔ اگر پاکستان اپنی پالیسی کو وزڈم، بیلنس اور فورسائٹ کے ساتھ چلاتا رہے تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک رسپانسبل اور پرنسپل سٹیٹ کے طور پر اپنی پہچان مضبوط بنا سکتا ہے۔ یہ اپروچ نہ صرف پاکستان کی فارن پالیسی کو سٹیبل رکھے گی بلکہ ریجنل اور گلوبل پیس ایفرٹس میں بھی اس کا کردار بڑھانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس بات کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک پالیسی وقت کے ساتھ ایوالو ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے بنیادی اصول زیادہ تبدیل نہیں ہوتے۔ فلسطین کے حوالے سے بھی پاکستان نے ہمیشہ اپنی پالیسی کو انٹرنیشنل لا، انسانی حقوق اور سیلف ڈٹرمنیشن کے پرنسپل پر مبنی رکھا ہے۔ یہ اپروچ پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر پریزنٹ کرتی ہے جو صرف سیاسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ ایتھیکل اور لیگل بنیادوں پر اپنی بات کرتا ہے۔ اس کنسسٹنسی سے پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی مضبوط ہوتی ہے۔ ساتھ ہی پاکستان کو یہ بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ گلوبل پالیٹکس میں ہر مسئلہ صرف بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا۔ انٹرنیشنل ریلیشنز اکثر کمپرومائز، نیگوسیشن اور اسٹریٹجک پیشنس کا تقاضا کرتے ہیں۔ فلسطین کے مسئلے پر بھی پاکستان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی پرنسپل پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے دروازے کھلے رکھے۔ یہ بیلنس ہی فارن پالیسی کی میچورٹی کو شو کرتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو اکنامک ڈپلومیسی کا ہے۔
آج کے دور میں سیاسی سٹینڈز کو اکنامک ریالٹی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کو اپنے ٹریڈ پارٹنرز، ریجنل الائنسز اور گلوبل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ تعلقات کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی ایک میجرڈ ٹون میں ہوتی ہے، جہاں وہ اپنا سپورٹ کلیئر کرتا ہے لیکن ان نیسیسری کنفرنٹیشن سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پبلک ڈپلومیسی بھی فیوچر اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتی ہے۔ اگر پاکستان اپنے سٹینڈز کو ایکیڈیمک کانفرنسز، تھنک ٹینک ڈائیلاگز اور انٹرنیشنل سیمینارز کے ذریعے ایکسپلین کریں تو گلوبل انڈرسٹینڈنگ بڑھ سکتی ہے۔ یوتھ ایکسچینجز، ریسرچ کولیبوریشنز اور میڈیا انگیجمنٹ بھی نیریٹو کو شیپ کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ڈپلومیسی صرف گورنمنٹس تک محدود نہیں رہتی، بلکہ سوسائٹیز کے درمیان بھی برج بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیومینیٹیرین کوآپریشن کو انسٹیٹیوشنل لیول پر آرگنائز کیا جا سکتا ہے۔ میڈیکل مشنز، اسکالرشپ پروگرامز اور ریکنسٹرکشن سپورٹ جیسے انیشیٹوز پاکستان کی سافٹ امیج کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں۔ یہ صرف سمبولک سپورٹ نہیں، بلکہ پریکٹیکل سولیڈیرٹی ہوتی ہے جو لانگ ٹرم ریلیشنز کو مضبوط بناتی ہے۔ آخری طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلسطین ایشو پاکستان کے لیے ایک امتحان بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ امتحان اس لیے کہ اسے اپنے پرنسپلز اور پریکٹیکل ڈپلومیسی کے درمیان بیلنس رکھنا ہوتا ہے، اور موقع اس لیے کہ وہ اپنی رسپانسبل اور پیس اورینٹڈ امیج کو انٹرنیشنل لیول پر ہائی لائٹ کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان اسٹریٹجک فورسائٹ، پیشنس اور ڈائیلاگ کے ذریعے اپنی پالیسی کو جاری رکھے تو وہ گلوبل پیس ڈسکورس میں ایک میننگ فل اور کنسٹرکٹیو رول ادا کرتا رہے گا۔ اس پہلو کو مزید واضح کرتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لانگ ٹرم ویژن کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی صرف کرنٹ ایونٹس پر ریاکشن نہ ہو، بلکہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی کا حصہ ہو۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈپلومیٹک گولز کو کلیئر ڈیفائن کرے، جیسے کہ ریجنل پیس، انسانی حقوق کا احترام اور انٹرنیشنل لاء کی پابندی۔ جب آبجیکٹیوز کلیئر ہوتے ہیں تو ان تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ فلسطین کے حوالے سے بھی ایک اسٹرکچرڈ اور فیزڈ اپروچ افیکٹو ثابت ہو سکتی ہے۔ اس اسٹریٹجی کا ایک حصہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کو بڑھاوا دے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور گلوبل فورمز پر ایکٹیو انگیجمنٹ سے کلیکٹیو وائس مضبوط ہوتی ہے۔ اگر پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ کوآرڈینیشن بڑھائے اور جوائنٹ اسٹیٹمنٹس، ریزولوشنز اور ڈائیلاگز کا حصہ بنے تو اس کا سٹانس زیادہ امپیکٹفل ہو سکتا ہے۔ یہ اپروچ کنفرنٹیشن کے بجائے کوآپریشن کو پروموٹ کرتی ہے۔ ساتھ ہی اسٹریٹجک کمیونیکیشن کو بھی پالیسی کا سینٹرل پارٹ بنانا ہوگا۔ ہر اسٹیٹمنٹ، پریس بریفنگ اور ڈپلومیٹک میٹنگ کا ایک براڈر آبجیکٹیو ہونا چاہیے۔ کلیئر میسیجنگ سے کنفیوژن کم ہوتا ہے اور انٹرنیشنل پارٹنرز کو پاکستان کی پالیسی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ چیز ٹرسٹ بلڈ کرنے میں بھی مدد دیتی ہے، جو کہ ڈپلومیسی کا بنیادی عنصر ہے۔ اس کے علاوہ کرائسس مینجمنٹ کیپیبلٹی بھی امپورٹنٹ ہے۔ انٹرنیشنل کانفلکٹس اکثر اچانک ایسکیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر پاکستان کے پاس پریپیئرڈ ڈپلومیٹک رسپانس میکینزم ہو، جہاں ایکسپرٹس اور پالیسی میکرز مل کر سچویشن کا تجزیہ کریں، تو ریاکشن زیادہ بیلنسڈ اور میچور ہوتا ہے۔ یہ پلاننگ لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کو انشور کرتی ہے۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی فارن پالیسی کو نیشنل یونٹی کے ساتھ لنک کرنا چاہیے۔ جب ڈومیسٹک لیول پر کنسنسس ہو اور مختلف سیاسی قوتیں بنیادی فارن پالیسی پرنسپلز پر متحد ہوں تو انٹرنیشنل لیول پر پوزیشن زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ یہ یونٹی فارن پارٹنرز کو بھی پازیٹیو سگنل دیتی ہے کہ پاکستان اپنے سٹانس پر سیریس اور کنسسٹنٹ ہے۔ آخری طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈپلومیسی ایک میراتھن ہے، اسپرنٹ نہیں۔ اس میں صبر، حکمت اور لگاتار انگیجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلسطین ایشو پر پاکستان اگر اسی صبر اور فورسائٹ کے ساتھ اپنی پالیسی کو کنٹینیو رکھے تو وہ نہ صرف اپنی مورل پوزیشن کو برقرار رکھے گا، بلکہ گلوبل پیس اور جسٹس کے ڈسکورس میں